علی امین صاحب کی ذمہ داری تھوڑی الگ تھی. ہم اگر نہیں چاہتے کہ ہم محسن نقوی صاحب سے ملے، اس کی مجبوری تھی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ اداروں سے رابطہ کریں، ہم اس کی مجبوری تھی. وہ کرتا تھا. آپ کے آنے سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ علی امین صاحب اب وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے. خان صاحب آج ہی اعلان کرتے کہ میں نے علی امین صاحب پہ آج اعتماد کیا، کسی اور کو میں سیم بناتا. میرے خیال ممکن نہیں ہوگا. ممکن ہے. غلط فہمی ہے، ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. مختلف چینل سے مختلف لوگوں کے ذریعے خان سے بھی رابطے ہوتے، ہم سے بھی رابطے ہوتے. الیکشن سے پہلے بھی ہمیں افواہ آئی کہ خان صاحب کے علاوہ مائنس خان ہو، آپ کو حکومت دے دیں گے. آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں، وہ اور مزاج کے ہیں. ذرا بڑی دور اندیشی ان میں پائی جاتی ہے، بڑی حکمت و دھنائی سے فیصلے کرتے ہیں. تو آپ جب ہارڈ لائن لیں گے تو اس دورانیے میں اور ان دنوں میں ہارڈ لائن کتنی گنجائش بچی ہے ہارڈ لائن لینے کی، احتجاج کرنے کی، لوگوں کو کال کرنے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلنڈر 26 کو ہوا، بلنڈر ان اے سینس پولیٹیکل بلنڈر، کہ اگر وہ سنجانی رک جاتے تو شاید اس حد تک شاید نوبت نہ آتی اور پولیٹیکل انگیجمنٹ شروع ہو جاتی. اور جو آپ کے شہداء ہیں ان کو ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے نہ گولی چلنی چاہیے، نہ کسی پہ کوئی فائر ہونا چاہیے، اس پہ کلیئر موقف ہے. تو اس سارے فلیور کو آپ پھر کیسے لے کے چلیں گے کہ آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، وہ نارمل لے کے چلتے ہیں چیزوں کو، اور طرح کے مزاج کے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ علی امین صاحب آپ جو پارٹی میں اب رہ چکے ہیں وہ سارے جو ہارڈ لائنر ہیں، اس میں ابھی کوئی گنجائش ہے نہیں. علی امین صاحب کی ذمہ داری تھوڑی الگ تھی، کیونکہ اسے صرف پارٹی کو نہیں صوبے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. صوبے کے ساتھ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہو، اداروں کے ساتھ رابطے میں ہو. تو اس کا پوزیشن الگ تھی. تو کچھ چیزیں جو پارٹی نہیں چاہتی تھی اس کی مجبوری تھی، وہ کرتے. ہم اگر نہیں چاہتے کہ ہم محسن نقوی صاحب سے ملے، اس کی مجبوری تھی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ اداروں سے رابطہ کریں، ہم اس کی مجبوری تھی. وہ کرتا تھا. تو مجبوری یہ ہے کہ اس کی ان کے دونوں پوزیشن تھی، تو مجبوری زیادہ تھی. میری وہ والی جو ہے نہیں. دوسری آپ نے بات کی، ہمیں آج بھی اس پہ کوئی افسوس نہیں کہ ہم کیوں ڈی چوکائے. ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہم احتجاج کرنے تھے کہ ریاست کو اس پہ افسوس ہونا چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے جو اس نے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کی. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم نکل آتے ہیں تو ان لوگوں کو کیوں یاد آتے ہیں؟ ہم نے جب کال دی تھی اس ٹائم 11 ہم نکل رہے، اس میں کافی ٹائم تھا، 7-10 دن تھے. تو اس ٹائم ہم سے کیوں رابطہ نہیں کی؟ اور ہم کسی کے ڈکٹیشن پہ کیوں کریں گے کہ کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ آپ نے یہی کرنا ہے؟ اگر کسی کے ڈکٹیشن پہ ہم نے کرنا ہے تو وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نہ نکلے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے؟ تو ہم تو اس ڈکٹیشن کے حامی ہیں نہیں. تو ہمیں کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے. ہمیں ریاست کے رویے پہ افسوس ہے کہ ریاست نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا، کہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کسی ادارے کا اگر ہاتھ ہو یا نہ ہو پھر بھی لوگ سمجھ رہے، کیونکہ اس حکومت کو لانے میں اداروں کا تھا. ان حکومت کے پیچھے جو یہ خود بھی کوئی کام کرے تو اشارہ کسی اور کی طرف جاتا ہے. تو افسوس اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ جو اداروں اور لوگوں کے درمیان جو نفرت بڑھ رہی ہے، جو فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ ملک کے لیے میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا. میں اپنے اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے سٹرانگ ہو، کیونکہ اس ملک کے ادارے سٹرانگ ہوں گے تو ملک سٹرانگ ہوگا. جو تھیری پروان چڑھی ڈاٹس کنیکٹ کر کے، وہ یہی پروان چڑھی کہ بشرا بی بی صاحبہ چونکہ کے پی رہیں تو انہوں نے علی امین صاحب پہ پوری ورکنگ کی ہوئی تھی. وہ بریف جب انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا تو وہ کلین بولڈ ہو گئے. اس طرح کی تھیری. اور ایک بات اور، آپ کے آنے سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ علی امین صاحب اب وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے. اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے کہ اسپیکر صاحب بھی چینج ہو جائیں گے. تو میں انہیں کہہ رہا تھا بھائی کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، عدم اعتماد کیسے آپ لا سکتے ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو تبدیلی کے استارے کے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں، اس کا کیا آپ آنسر کریں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. علی امین صاحب پہ آج بھی خان صاحب کا اعتماد ہے. اگر علی امین صاحب پہ خان کا اعتماد نہیں ہوتا، اگر علی امین صاحب سی ایم ہے تو خان صاحب کی وجہ سے. اگر وہ اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، خان صاحب آج ہی اعلان کرتے کہ میں نے علی امین صاحب پہ آج میں اعتماد کیا، کسی اور کو میں سی ایم بناتا. میرے خیال ممکن نہیں ہوگا. ممکن ہے. آپ کی اپنی پارٹی وہاں نہیں، کچھ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نہ علی امین صاحب ریزسٹ کرے گا، میں آپ کو گارنٹی وہ، کیونکہ وہ وفادار ہے خان صاحب کا، اور نہ پارٹی میں ایسی کوئی گروپ بندی ہے.
پاکستان میں بھی اب پوزیشن ہے لیکن کے پی میں بالکل حالات فارورڈ بلاک بن کے علی امین کو بچا لے گا ادھر، ایسا نہیں؟ فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کے پی میں پوزیشن یہ ہے کہ جو سیاست کرے گا اور جو کے پی میں رہے گا، دونوں میں بتا دوں، صرف سیاست نہیں، جو کے پی میں رہے گا وہ خان کے ساتھ رہے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان کے ساتھ. اس لیے میں اس کی وجہ ہے جو لوگوں نے ہمیں یہاں لے کے آئے نا، وہ لوگوں نے قربانیاں دی. میں آپ کو بتا دوں، مجھے تو جیتنے نہیں دے رہے تھے. میرے لیے لوگوں نے، میں کہا آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو لوگوں نے میری وجہ سے نہیں، خان صاحب کی وجہ سے، خان صاحب کی وجہ سے آج بھی ہم پہ یہ پریشر نہیں کہ کموا لگاؤ، اس کو روڈ بناؤ، یہ والی چیز. وہی پوچھتے کہ خان صاحب کب نکلے گا. تو خان صاحب کی وجہ سے جو محبت ہم سے لوگ کرتے، جو قربانیاں ہمارے لیے دی. میرے ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً، میں اگر آپ بتاؤں، 1000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں گئے تقریباً. تو لیکن وہ لوگ واپس آ کے اس سے زیادہ چارج ہے، اور وہ ان لوگوں کو یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کو ڈرائیں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے. یقین کرے، اس الیکشن میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے محنت کی وہ لوگ تھے جو جیل گئے تھے. تو جس سے نہ کوئی ڈرتا ہے. اگر آپ کسی کو زیادہ مجبور کر لیں گے تو خاموش ہو جائے گا. اس کے بعد بھی وہ اگر آپ کو نہیں دکھائے گا تو سپورٹ تو جاری رکھے گا. اچھا، یہ بات آپ دیکھیے نا، ایک بندہ عمران خان صاحب سے جڑتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو شروع سے پارٹی کا حصہ ہیں، ایک بڑا نام ہے. وہ لوگ جو ابھی بہت سارے ایسے لوگ بھی پارٹی میں انڈکٹ ہوئے جو اسی دفعہ جیت کے آئے اور بڑے لوگ بن گئے اور بڑے سٹارز بن گئے، سٹارڈم اپنا انجوائے انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اچھا، وہ لوگ جب اپنی شہرت انجوائے کرتے ہیں، اپنے حلقے میں جاتے ہیں اور خان کے نام پہ شہرت انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ کور ٹیم کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس عمران خان کو جیل سے نکلوانے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، تو یہاں سے پھر بند گلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ اسے کیسے ایڈریس کریں گے؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 3 دفعہ MNA رہ چکا ہوں، لیکن میں آپ کو اب بھی بتاؤں کہ اگر خان کا ہاتھ مجھ پہ نہیں ہوگا میں کونسلر نہیں بن سکتا. آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر میں پارٹی چھوڑوں گا نا، 50 بندے میرے ساتھ نہیں ہوں گے. اکیلے اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤں گا. یہ ایک بات تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جتنے کے پی میں کوئی وہ پہلے جو ہوتا تھا برادری کا ووٹ ہے، اس کا پارٹی کا، وہ برادری کا ووٹ وہ کس سے ختم ہو گئے. خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ جو ہے وہ الیکشن جیتے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بند گلی میں، ہم نہیں پنسے، کوئی اور پنسا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف چینل سے، مختلف لوگوں کے ذریعے خان سے بھی رابطے ہوتے، ہم سے بھی رابطے ہوتے. یہ نہیں کہ وہ زیادہ خواہش ان کی ہے، لیکن اس کی ہے کہ کوئی، اور یہ آج سے نہیں ہے، 9 سے پہلے سے بھی تھی. الیکشن سے پہلے بھی ہمیں FR آئی کہ خان صاحب کے علاوہ مائنس خان ہو، آپ کو حکومت دے دیں گے. الیکشن سے پہلے بھی ہمیں یہ FR آئی کہ خان صاحب 3 سال کے لیے باہر چلے جائے، آپ خیر حکومت بنا لیں. اس کے بعد بھی ہمیں اب بھی ہمیں بھی آفر آتی ہے کہ آپ اس حکومت کو 2 سال اور چلانے دیں، اس کو جو ہے گرانے نہ دیں. ہم اسی طرح کی آفر اب بھی ہمیں آتی ہے. یہ نہیں کہ حکومت چاہتی نہیں، یا حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے. اسے پتہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی. آج میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پنجاب کی ہماری خواتین کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماں جو اب بھی یاسمین راشد صاحبہ کو کینسر کی مریض آئے، 80 سال اس کی ایج ہے، اس کو نہیں توڑ سکے. علیہ حمزہ کو اتنی اس کے ساتھ جو ظلم کیا تاریخ میں اس کو نہیں توڑ سکے. آج وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگی، دوبارہ کی. ہماری جو دوسری صنم جاوید کو دیکھے، اس کو نہیں توڑ سکے. یہ خواتین کو آپ نہیں توڑ سکے تو آپ کس طرح جو ہمارے جیل میں جو اعظم سواتی صاحب 70-78 سال، اس کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد بھی وہ جڑا ہوا ہے. تو وہ والے ہتھ کنڈے جو پہلے یہ استعمال کرتے تھے، وہ ہتھ کنڈے فیل ہو گئے. آج تک آپ اندازہ کر لیں. میں تو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے جو ہوا کے رخ کو دیکھتے، کچھ اس طرح کے ہوتے جو ہمارے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہماری پارٹی میں کسی کے اشارے سے آئے تھے، تو وہ الگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک جنون ورکر کو کسی نے توڑا ہو، آج تک بتا دیں ایک ہی بندے کو، کس کی آفر نہیں، کس کی جو سختیاں لوگوں نے برداشت نہیں کی. تو یہ جو سوچ تھا کہ یار ہم زبردستی کسی کو کریں گے، اس طرح کریں گے، ووٹ جو ہے وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کریں، وہ سوچ ختم ہو گئے. ابھی جو ہے اس سے ہم قوم بہت آگے چلی گئی.